مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے ہوئے، ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بابا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں۔ انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے اور فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے، اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا، اس کے بعد گالیاں نکالنے شروع کر دی۔ کون کون سی گالی نکالی؟ چور، زناکار، اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا، وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے، وہابیوں کا خدا یہ ہے، وہابیوں کا خدا یہ ہے۔ ڈائریکٹ کہا، یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے۔ اور خود ان کی حالت کیا ہے؟ ان کے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب وہابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے۔ اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وہابیوں کا خدا۔ جی اعلیٰ حضرت نے، ان سے پوچھیں یہ دفاع، وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وہابیوں کے یہ عقیدے ہیں نا تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے۔ بھائی وہابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا الگ ہے؟ کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں اور اپنے نے جو ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب سبحان السبوح میں وہابیوں کا خدا کہہ کے تو خدا کو گالیاں دی ہیں۔ کتاب کا حوالہ بھی دیا اور اس کا سکین بھی دکھایا، ارشاد بٹی کے پروگرام کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ دیگر اس کے بیانات کے اندر بھی اس نے اس بات کو بار بار اچھالا ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے وہابیوں کے خدا کو گالیاں دی ہیں، اور سبحان السبوح کتاب کا حوالہ دیا۔ اس پر میں گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے مرزا جہلمی کے موقف کو اور مرزا جہلمی کی اپنی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس پر بات کروں گا کہ مرزا جہلمی اپنے کئی ایک بیانات میں بلکہ باقاعدہ طور پہ ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور۔ اس نے یہ نعرہ بنا کے رکھا کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور پھر بعد میں اس کو ایکسپلین کیا کہ جو تعارف کتابیں خدا کا کرواتی ہیں، بابے خدا کا اور تعارف کرواتے ہیں۔ بابے خدا کو اور کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں اور کتابیں خدا کا اور تعارف کرواتی ہیں۔ تو کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہم اس پہ غصہ نہیں کھائیں گے، ہم صرف آپ کو عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی جو خدا رسول کا تعارف ہمیں کتابوں سے ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جو بابے جس طریقے سے ان کا تعارف کروا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور رسول خدا کو مانتے ہیں، نہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، اسی خدا کو مانتے ہیں وہ۔ اور یہ بات لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا ہمارا خدا اور ہے، تو یہ ان کو بھی پتہ ہے میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں، اور پھر بھی سمجھنا نا ایسا آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لینگویج یوز کی ہوئی ہے۔ نہیں آج نہیں بات لے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے نا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیوبندی اور اہل حدیث جس کو وہ کمبائنڈ طور پہ وہابی کہتے ہیں یہ اللہ کے گستاخ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کتاب کا نام ہے سبحان سبوح، پاک اور جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ اللہ کے دفاع پہ انہوں نے لکھی ہے۔ جس طرح حسام الرحمن رسول اللہ کی عصمت کے دفاع پہ انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ باتیں ہائلائٹ کی ہیں نا، اللہ کے خلاف دیوبند اور اہل حدیث کی جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ ہائلائٹ کی ہیں اس کتاب میں سبحان سبوح۔ اس میں درجنوں جگہ لکھتے ہیں وہ وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا، وہ ہر الٹی بات نا وہ اس خدا کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے، وہابیوں کا خدا تو کچھ نہیں کرتا ہے، وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے، وہ ساری گندی گندی باتیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ وہابیوں کا خدا کون ہے، اللہ۔ تو مجھے آپ سے پوچھیں، وہ کہیں گے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہابی ہمارے اس خدا کے ساتھ جو ان کا بھی خدا ہے اللہ ہے اس کے ساتھ وہ کوالٹیز منسوب کر رہے ہیں جو اللہ کی نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہابیوں کا خدا الگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہابیوں کا، تو وہابی کس خدا کو مان رہے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ وہابیوں کا خدا سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ تم نے ہمارے خدا کے ساتھ جو کوالٹیز منسوب کی ہیں نا وہ غلط کی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا جھوٹ بھی بولتا ہے، اور شیعہ میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تیرا علمی لیول ہے۔ انہوں نے محال اور مقدور کا فرق نہیں پتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب نہیں ہے کہ آپ محال چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں۔ اس نے اپنے اس جملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کی وضاحت دی ہے، اور ایک اور بیان میں مرزا جہلمی نے یہ بھی کہا کہ مشرکین مکہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن وہ خدا کی وہ کوالٹیز نہیں مانتے تھے جو کہ اس کی صحیح کوالٹی ہے۔ یہاں پہ سب کانٹیننٹ مشہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، جناب اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی۔ عبداللہ نام اس لیے رکھا ہے نا،
اللہ کا کانسیپٹ تھا. ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں, سب آرڈینیٹس ہیں اس کے, چھوٹے آلیہ ہیں, وہ بڑا آلیہ ہے, یہ چھوٹے آلیہ ہیں. اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں, لبیک اللہم لبیک, تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے. وہی گل جڑی ایتھے کرتے ہیں بزرگوں نے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی. ہاں سرکار تواڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات عزا منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اسی خدا کو مانتے تھے جب وہ خدا کی جو کوالٹیز ہیں, اس کی صفات ہیں, اس کو نہیں مانتے تھے, تو کیا وہ خدا کو ماننے والے تھے صحیح معنوں میں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر اس مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ خدا کو ماننے والا کون ہے اور خدا کو صحیح معنوں میں جاننے والا کون ہے. فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 531 پہ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہوا کہ سلب شے کے 3 طریقے ہیں, یعنی کسی شے کے سلب کرنے نفی کرنے کے 3 طریقے ہیں. اول خود اس کی نفی, مثلا کوئی کہے انسان ہے ہی نہیں, سرے سے کسی کی ذات کی نفی کر دے تو وہ بھی نفی کرنے والا ہے. دوم اس کے لوازم سے کسی شے کی نفی, مثلا کہے انسان تو ہے لیکن وہ ایک ایسی شے کا نام ہے جو حیوان یا ناطق نہیں, یعنی انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ہوا حیوان ناطق. اب کوئی جو ہے وہ انسان کو حیوان نہ مانے یا انسان کو ناطق نہ مانے تو اس نے بھی انسان کو نہیں مانا, وہ انسان کی نفی کر رہا ہے. سوم ان کے منافیات سے کسی شے کا اثبات, یعنی اس ذات کے لیے جو اس ذات کے منافی چیزیں ہیں ان میں سے کسی منافی چیز کو اس ذات کے لیے ثابت مانے. کہے انسان حیوان ناہق یا ساحل سے عبارت ہے, حالانکہ انسان حیوان ناطق ہے. اب کوئی انسان کو حیوان ناہق کہے یا حیوان ساحل کہے, یعنی رینگنے والا ہنہنانے والا حیوان, تو اس نے بھی انسان کا انکار کیا. ظاہر ہے کہ ان دونوں پچھلوں نے اگرچہ زبان سے انسان کو موجود کہا مگر حقیقتاً انسان کو نہ جانا. وہ اپنے زعم باطل میں کسی ایسی چیز کو انسان سمجھے ہوئے ہیں جو ہرگز انسان نہیں. تو انسان کی نفی اور اس سے جہل میں یہ دونوں اور وہ پہلا جس نے سرے سے انسان کا انکار کیا سب برابر ہیں, فقط لفظ میں فرق ہے. مولا عز و جل کو جمیع صفات کمال لازم ذات اور جمیع عیوب و نقائص اس پر محال بذات کہ اس کے کمال ذاتی کے منافی ہیں. کفار میں ہرگز کوئی نہ ملے گا جو اس کی کسی صفت کمالیہ کا منکر یا معاذ اللہ اس کے عیوب و نقص کا مثبت نہ ہو. تو دہریے اگر قسم اول کے منکر ہیں کہ نفس وجود سے انکار رکھتے ہیں, باقی سب کفار 2 قسم اخیر کے منکر ہیں کہ کسی کمال لازم ذات کے نافی یا کسی عیب منافی ذات کے مثبت ہیں. بہرحال اللہ عز و جل کو نہ جاننے میں وہ اور دہریے برابر ہوئے, وہی لفظ و طرز ادا کا فرق ہے. دہریوں نے سرے سے انکار کیا اور ان کہریوں نے اپنے اوہام تراشیدہ کا نام خدا رکھ کر لفظ کا اقرار کیا. مولا سبحانہ تعالی فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت کے اندر واضح کر دیا کہ سلب شے کے 3 طریقے ہیں. سرے سے کسی ذات کا انکار کرنا بھی انکار ہے, اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو اللہ کی صفات کمالیہ ہیں ان میں سے کسی صفت کمال کا انکار کرنا بھی اللہ کی ذات کا انکار ہے, اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو اس کی ذات کے منافی چیزیں ہیں, عیوب ہیں, نقائص ہیں, ان کو اللہ کی ذات کے لیے جو ہے وہ ثابت کرنا, یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کا انکار ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ مشرکین مکہ وہ خدا کو ماننے والے نہیں. اب جو خدا تعالیٰ کے لیے, اللہ عز و جل کے لیے عیوب والی صفات کو ثابت مانے گا یا اللہ رب العزت کی صفات کمالیہ کا انکار کرے گا
تو وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، خدا کا منکر ہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کذب کو، عیوب کو ممکن مانا، ان کا رد کرتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو فتاوی رضویہ کے اندر جگہ جگہ پہ لکھا کہ ان کے موہوم خدا، یعنی جو وہمی طور پر انہوں نے خدا کا تصور کر لیا ہے، ان کے مزعوم خدا، یعنی انہوں نے جو اپنے زعم میں خدا کا تصور کر لیا ہے، تراشیدہ، خود ساختہ، یہ تقریباً الفاظ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کے ان کا رد فرمایا جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے عیوب کو، نقائص کو ممکن مانا۔ سیر فہرست مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب یک روزہ میں اس مسئلہ پر بالخصوص مسئلہ امکان کذب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس نے یہ لکھا کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ اللہ رب العزت بھی کر سکتا ہے، وَإِلَّا لازم آیت کہ قدرت انسانی ازیت از قدرت ربانی باشد، کہا کہ ورنہ لازم آئے گا، یعنی جس چیز پر انسان قادر ہے اس پر اللہ کو قادر نہ مانا جائے، اور یہ نہ مان لیا جائے کہ جو انسان کر سکتا ہے وہ اللہ بھی کر سکتا ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان کی قدرت اللہ کی قدرت سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ دلیل بیان کر کے اللہ رب العزت کے لیے امکان کذب مانا، کذب کو، جھوٹ کو اللہ کے لیے ممکن مانا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عقیدے کا ابطال کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے یہ پوری مستقل کتاب لکھی اور ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کے لیے جو قبیح چیزیں اور عیوب ہیں وہ ممکن ہیں، جیسے کہ یہ کتاب الجہد المقل، اس کے صفحہ نمبر 83 پہ دیابنا کے بڑے عالم محمود حسن دیوبندی نے لکھا کہ اہل سنت کے نزدیک افعال قبیحہ مقدور باری تعالی ہیں۔ نعوذ باللہ کہا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو افعال قبیحہ ہیں وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ وہ افعال قبیحہ کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ مفہوم کی 3 قسمیں ہیں، واجب، ممکن اور محال۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات یہ واجب ہیں، اور باقی مخلوق خدا یہ ممکن ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے عیوب اور نقائص کا ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عیوب سے، نقائص سے، عجز سے، کمی سے، کوتاہی سے، محتاجی سے پاک ہے، وہ سبوح ہے، وہ قدوس ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ عقیدہ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا رد کرتے ہوئے لکھا، ان کے اس عقیدے سے، ان کے اس بیان سے خدا کے لیے کیا لازم آ رہا ہے۔ فتاوی رضویہ میں صفحہ نمبر 367 پہ لکھتے ہیں، رابعاً اقول العزت للہ، اگر دہلوی ملا کی یہ دلیل سچی ہو تو 2 خدا، 10 خدا، 1000 خدا، بے شمار خدا ممکن ہو جائیں۔ وجہ سنیے، جب یہ قرار پایا کہ آدمی جو کچھ کر سکے خدا بھی اپنی ذات کے لیے کر سکتا ہے، اور معلوم کہ نکاح کرنا، عورت سے ہم بستر ہونا، اس کے رحم میں نطفہ پہنچانا قدرت انسانی میں ہے، تو واجب کہ ملا جی کا موہوم خدا بھی یہ باتیں کر سکے، یعنی جو اپنے وہم میں اس نے خدا کا تصور بنا لیا۔ فرمایا کہ واجب کہ ملا جی کا موہوم خدا بھی یہ باتیں کر سکے، ورنہ آدمی کی قدرت تو اس سے بھی بڑھ جائے گی۔ اور صفحہ نمبر 372 پہ لکھا، ہاں وہابیہ نجدیہ کو دعوت عام ہے، اپنے مولا مسلم و امام مقدم کا یہ ہذیانی امکان ثابت مان کر ذرا بتائیں تو کہ ان کا معبود بولو برات سے بھی پاک ہے یا نہیں۔ حاشا للہ، امتناع تو امتناع عدم وقوع کے بھی لالے پڑیں گے۔ آخر قرآن و حدیث میں تو کہیں اس کا ذکر نہیں۔ افعال الہی اس نفی پر دلیل اگر اجماع مسلمین کی طرف رجوع آئیں، اور بے شک اجماع ہے، مگر جانے برادر یہ بے شک ہم نے یوں ہی کہا کہ یہ عیب ہے، اور عیب سے تنزیہ ہر مسلمان کا ایمان، تو قطعاً کوئی مسلم ان امور کو روا نہ رکھے گا۔ اور پھر صفحہ نمبر 452 پہ اپنی کتاب سبحان و سبوح کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میں نے اس رسالہ میں 30 نصوص اور 30 دلائل قطعیہ سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قسم محال بالذات ہے،
اور یہ کہ اس کے محال بالذات ہونے پر تمام ائمہ امت کا اجماع ہے۔ مسلمان جس کے دل میں اس کے رب کی عظمت اور اس کے کلام کی تصدیق ہو، اگر کچھ بھی سمجھ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہی دو حرف کافی ہیں۔ اول یہ کہ کذب ایسا گندا ناپاک عیب ہے جس سے ہر تھوڑی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے، اور ہر بنگی چمار بھی اپنی طرف اس کی نسبت سے آر رکھتا ہے۔ اگر وہ اللہ عز جلالہ کے لیے ممکن ہوا تو وہ عیبی، ناقص، ملوث، گندگی، گناؤنی نجاست سے آلودہ ہو سکے گا؟ کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا گمان کر سکتا ہے؟ مسلمان تو مسلمان کہ اس کے لیے اس کے رب کی امان، ادنا سمجھ وال یہودی نصرانی بھی ایسی بات اپنے رب کی نسبت گوارا نہ کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کے مزعوم خدا اور موہوم خدا، جو انہوں نے اپنے ذہن میں خدا کا تصور بنا لیا ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے اور وہ معاذ اللہ افعال قبیحہ کر سکتا ہے، ان کا رد کرتے ہوئے ان کو الزامی طور پہ کہا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ جو فعل انسان کر سکتا ہے، جس پر انسان قادر ہے، وہ خدا بھی کر سکتا ہے، تو پھر لازم آئے گا کہ خدا یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے شدید اپنی اس کتاب کے اندر رد فرمایا۔ اور باقی سبحان الصبح جو کتاب ہے وہ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہی اس موضوع پر ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر عجز سے، ہر کمی سے پاک ہے، وہ سبوح ہے، وہ قدوس ہے، جو ہر عیب سے، نقص سے، عجز سے اور افعال قبیحہ سے پاک ہے۔ مرزا جہلمی کا سبحان الصبح کا حوالہ دے کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ انہوں نے خدا کو گالیاں دی ہیں اور تاثر یہ دینا کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بات کی ہے، یہ مرزا جہلمی کا بالکل ایک صریح بہتان ہے، الزام ہے، اور خود یہ بار بار یہ نعرہ اور راگ الاپتا ہے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی تعویل کرتا ہے اور اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں تو میری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جن کوالٹیز کے ساتھ خدا کو مانتے ہیں، یہ کتابوں والے خدا کو نہیں، یہ ان کوالٹیز کے ساتھ خدا کو مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے بتائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کا خدا پھر اور ہے اور تمہارا خدا اور ہے۔ اور مرزا جہلمی تو مشرکین مکہ کے لیے بھی یہ کہہ چکا کہ مشرکین مکہ بھی اسی خدا کو مانتے تھے۔ تو اگر مشرکین مکہ اسی خدا کو مانتے تھے جو مسلمانوں کا خدا ہے، تو قرآن مجید کی سورۃ الکافرون کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ مشرکین مکہ وہ خدا کو ماننے کے دعوے دار تو تھے، لیکن وہ خدا کو ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور سلب شہ کے 3 طریقے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیے ہیں، ان میں سے جو ہے وہ مشرکین مکہ اس کے مرتکب تھے کہ وہ اللہ رب العزت کی صفات کمالیہ کے منکر تھے، اللہ رب العزت کی ذات کے جو منافی ہیں ان کو اللہ کے لیے ثابت مانتے تھے، لہذا وہ خدا کے ماننے والے نہیں تھے۔